بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی سب مرین سمندر میں لاپتہ، پاکستانی باپ بیٹے سمیت 5 لوگ سوار ہیں، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ جنین میں مزید 2 فلسطینی جاں بحق، 24 گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ ایران قطر فارن منسٹرز کی دوحہ میں ملاقات، تہران نے کہا خطے میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں۔ سیریا کے مستقبل پر آستانہ فارمیٹ بات چیت کا تازہ دور شروع، ترکی، ایران اور رشیا حصہ لے رہے ہیں۔ مودی امریکہ اور ایجپٹ کے دورے پر روانہ، کہا پارٹنرشپ مضبوط بنانے کا بہترین موقع ہے۔ یوکرین کرائمیا کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، رشین ڈیفنس منسٹر کا الزام۔ چائنا کے وزیر اعظم نے جرمن چانسلر سے کی بات چیت۔ مالی بحران سے دوچار پاکستان کراچی پورٹ ٹرمینلز UAE کے حوالے کرے گا، بات چیت کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ کئی ریاستوں میں قیامت کی گرمی، مرکزی حکومت نے لیا صورتحال کا جائزہ، 5 رکنی ٹیم دورے کرے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گرمی کی۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں کئی ریاستوں میں گرمی کی لہر سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا۔ منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ ایک 5 رکنی ٹیم گرمی کی لہر سے متاثرہ ریاستوں کا دورہ کرے گی، جس میں وزارت صحت اور انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گرمی کی لہر کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے تجویزیں پیش کریں۔ منڈاویہ نے کہا کہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہر سطح پر انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کسی کی گرمی سے موت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان ریاستوں کے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ ہوگی جہاں ٹیمپریچر بہت بڑا ہوا ہے۔ موسم عہدیداروں نے پیش قیاسی کی ہے کہ اتر پردیش، بہار، ہریانہ، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، ودربھ، اڑیسہ، ویسٹ بنگال، آندھرا پردیش، تلنگانہ جیسی ریاستوں میں گرمی کی شدید لہر آئے گی۔ موسم عہدیداروں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا اور سینٹرل انڈیا میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے کئی ریاستوں میں گرمی کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جانے کی خبریں مل رہی ہیں، ان میں اتر پردیش، بہار اور اڑیسہ شامل ہے۔ کئی ریاستوں میں گرمی کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں اپریل سے جون تک نارمل سے زیادہ ٹیمپریچر رہے گا، لیکن جون کے اس حصے میں بھی گرمی بہت زیادہ ہے۔ موسم عہدیداروں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ٹیمپریچر میں تلنگانہ میں کچھ کمی آئے گی۔ موسم عہدیداروں نے پیر کو 7 دن کے لیے ویدر فورکاسٹ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ تلنگانہ کے کئی حصوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں ہلکی سے اوسط بارش اگر چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ اگلے 72 گھنٹوں میں گرمی کی جگہ ساؤتھ ویسٹ مانسون لے لے گا، جس نے رائلسیما اور کرناٹک میں پیش قدمی کی ہے۔ اب انٹرنیشنل نیوز۔ جنین میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کی وجہ سے مزید 2 فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ بیت لحم کے قریب 21 سالہ زکریا کو سر میں گولی ماری گئی۔ وفا نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ایک شخص نے
حسان علاقے کے قریب ہائی وے پر تعینات فوجیوں پر بم پھینکا، جس کے بعد فوجیوں نے جوابی فائرنگ کی جس سے ایک شخص مارا گیا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ کئی مہینوں سے مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس سال کم سے کم 126 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ نابلس کے ایک ہاسپٹل میں 48 سالہ امجد الجاس کی موت ہو گئی ہے، جو پیر کو اسرائیلی فوج کی گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ امجد کے بیٹے وسیم جنوری میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ پیر کی صبح اسرائیلی فوج نے جنین کے ایک ریفیوجی کیمپ پر بڑے پیمانے پر حملہ بول دیا تھا۔ 2 فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اسلامی جہاد کے لیڈر نے کہا کہ ایران اکیلا ملک ہے جو فلسطینیوں کی کھلے عام مدد کرتا ہے۔ انہوں نے ایران کے العالم ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسلامی جہاد کے چیف زید نخالہ نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ایران کا دورہ کیا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے کہا ہے کہ پچھلے سال ملک میں ہونے والے فسادات میں 20 غیر ملکی ایجنسیوں نے پردے کے پیچھے کردار ادا کیا۔ بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی نے ایک سرکاری ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ کاظمی نے بتایا کہ ایران کے خلاف امریکی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں۔ پچھلے سال مہسا امینی کی موت کے بعد یہ فسادات ہوئے تھے۔ ایران اور قطر کے فارن منسٹرز نے دوحہ میں ملاقات کی اور تعلقات میں بہتری اور علاقائی معاملات پر بات چیت کی۔ وزیر خارجہ ایران حسین عامر عبداللہیہ نے قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم الثانی کے ساتھ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ اسلامی جمہوریہ اور مغربی ملکوں کے ساتھ ہونے والی ویانا بات چیت کے بارے میں بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ دوحہ کے بعد ایرانی وزیر خارجہ مسقط روانہ ہوئے، جہاں وہ عمان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ حال ہی میں مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور بعض دوسرے معاملات پر بات چیت ہوئی ہے اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس بات چیت کا اثر ویانا مذاکرات پر پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر کے قطر اور عمان دورے کے بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے تہران میں بتایا کہ خطے میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اور خطے کے ملکوں کے بیچ رابطے اور بات چیت بڑھ رہے ہیں۔ ترکی، ایران، رشیا اور سیریا کے بیچ قازقستان میں سیریا کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کا نیا دور شروع ہوا۔ یہ بات چیت کل بھی جاری رہے گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ میٹنگ آستانہ فارمیٹ کے تحت ہو رہی ہے۔ ایران اور رشیا سیریا کے صدر بشار الاسد کے اتحادی ہیں، جبکہ ترکی بشار الاسد کے مخالفین اور باغیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ رشیا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین لمبی دوری تک وار کرنے والے ہتھیاروں کے ساتھ کرائمیا کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رشیا نے 2014 میں کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں پر اپنا ایک ریفرینڈم کرایا تھا۔ تاس نیوز ایجنسی نے ڈیفنس منسٹر سرجی شیگوف کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ اس دوران رشیا نے رات بھر یوکرین کے کئی مقامات کو نشانہ بنایا، جن میں دارالحکومت کیو بھی شامل ہے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے 35 میں سے 32 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ رشیا نے کہا کہ ڈونیسک میں یوکرین کے راکٹ حملے میں 20 سویلین زخمی ہوئے ہیں۔ کریملن نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹین اور افریقی لیڈرز نے رشین اناج کی سپلائی کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ حال ہی میں افریقی لیڈرز کی ایک ڈیلیگیشن نے سینٹ پیٹرز برگ میں پوٹین سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے وہ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے بھی ملے۔ چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ نے جرمنی کا دورہ کیا۔ انہوں نے جرمن چانسلر کے ساتھ یوکرین جنگ کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ یہ چائنا اور جرمنی کے درمیان اس طرح کی 7ویں میٹنگ تھی۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے 5 لوگ ایک سب مرین میں گئے جو لاپتہ ہو گئی۔ اس سب مرین کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سب مرین کا اتوار کو رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے یہ بات بتائی۔ اس سب مرین میں 70 سے 96 گھنٹوں تک ہی آکسیجن اور زندہ رہنے کا سامان ہے۔ اس سب مرین پر ایک برٹش ایڈونچرسٹ، ایک فرینچ ڈائیور، ایک پاکستانی باپ بیٹا سوار ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب تقریباً 13,000 فیٹ نیچے سمندر کی تہہ میں ہے۔ پاکستانی بزنس مین شہزاد داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان اس سب مرین پر سوار ہیں۔ ایک برٹش بزنس مین بھی اس پر سوار ہے۔ ریسکیو ورکرز کو سب مرین کو ڈھونڈنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب مرین پر سوار لوگوں کو بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔
کویت کی نیشنل اسمبلی نے احمد شادون کو اسپیکر کی حیثیت سے چن لیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اسپیکر رہ چکے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی میٹنگ کا افتتاح ہوا۔ اس کا افتتاح کراؤن پرنس شیخ مشال احمد الجابر الصبا نے کیا۔ حال ہی میں کویت میں نئی پارلیمنٹ کو چنا گیا تھا۔ مالی بحران سے دوچار پاکستان نے کراچی پورٹ ٹرمینلز کو UAE کے حوالے کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ IMF کے قرض کے تعلق سے غیر یقینی کے بیچ یہ خبر آئی ہے۔ وزیر فائنانس اسحاق ڈار نے کیبنٹ کی ایک کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی جس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا۔ اس میٹنگ میں کراچی پورٹ اور UAE حکومت کے درمیان بات چیت کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان ایک بدترین مالی بحران سے دوچار ہے۔ اس کے فارن ایکسچینج ختم ہو رہے ہیں اور ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس ڈیل کی وجہ سے اس کی مالی حالت کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF کی ڈیل کو بچانے کے لیے کئی ملکوں کے سفیروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لابینگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ اور ایجپٹ کے 5 دن کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے پہلے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ دورہ انڈیا امریکہ پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کے کئی پہلو ہیں۔ امریکہ انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملک سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت، ڈیفنس اور سیکیورٹی کے شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون سے تعلقات کو ایک نئی سمت ملے گی۔ دونوں ملک ڈیفنس پروڈکشن، اسپیس، ٹیلی کام، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بایوٹیک اور کوانٹم کے سیکٹرز میں تعاون بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک ایک کھلے اور آزاد انڈو پیسیفک علاقے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ مودی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اور ان کے درمیان ملاقات کے کئی موقع ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بائیڈن اور سینئر امریکن لیڈر سے بات چیت کریں گے اور یہ دورہ آپسی تعاون اور عالمی فورمز میں تال میل کو مضبوط بنانے کا ایک موقع ہے۔ مودی نے کہا کہ امریکی کانگریس نے ہمیشہ انڈیا امریکہ تعلقات کی تائید کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا دورہ جمہوریت، تنوع اور آزادی کی قدروں پر مبنی تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ ایجپٹ دورے کے تعلق سے مودی نے کہا کہ وہ صدر عبدالفتح السیسی کی دعوت پر قاہرہ جا رہے ہیں۔ انہیں پہلی مرتبہ ایک قریبی اور دوست ملک کا دورہ کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اس دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے مودی نے کہا کہ انہیں ایجپٹ میں متحرک انڈین کمیونٹی سے خطاب کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دورہ ایجپٹ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہوئی پارٹنرشپ کا ایک ثبوت ہے۔ دونوں ملک اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک لیول پر لے جا رہے ہیں۔ مودی نے کہا کہ انڈیا دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور انڈیا کے لیڈرز کے درمیان غیر معمولی اعتماد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ مودی امریکہ دورے کے دوران بائیڈن اور جل بائیڈن کے اسٹیٹ ڈنر میں شرکت کریں گے اور امریکی کانگریس سے بھی خطاب کریں گے۔ وہ امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر ہیں۔ ایجپٹ میں وہ 11ویں صدی میں بنائی گئی مسجد الحکیم کا دورہ کریں گے۔ آندھرا پردیش پولیس نے وشاکھاپٹنم کے ایک آشرم میں ایک نابالغ بچی پر جنسی حملے کے لیے ایک سوامی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایسا بتایا گیا کہ 63 سالہ سوامی پورنانند 2 سال سے اس بچی کا سیکسول ایکسپلائٹیشن کر رہا تھا۔ 15 سالہ بچی کی شکایت پر کل آدھی رات کو سوامی کو گرفتار کیا گیا۔ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کی تقریبات 14 جنوری کو شروع ہوں گی اور ان میں وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا جائے گا۔ 10 دن تک اس سلسلے میں پوجا پاٹ ہوگی اور رسمیں ادا کی جائیں گی۔ مندر کنسٹرکشن کمیٹی کے چیئرمین رپیندر مشرا نے یہ بات بتائی۔ وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ کووڈ تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن ہم ایک نئی شکل کی وجہ سے چوکس ہیں۔ PTI نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے وزیر نے کہا کہ صورتحال مستحکم ہے۔ 2019 کے آخر میں چائنا میں کرونا وائرس کا پتہ چلا تھا اور انڈیا میں پہلا کیس جنوری 2020 میں پایا گیا تھا۔ تب سے ملک میں 4.5 کروڑ لوگ پازیٹیو پائے گئے اور 5 لاکھ سے زیادہ کی موت ہوئی۔ منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ انڈیا جعلی دواؤں کے تعلق سے زیادہ اسے برداشت نہ کرنے کی پالیسی یا زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض کمپنیوں کی طرف سے شکایتوں کے بعد 71 کمپنیوں کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ان کمپنیوں کی دواؤں کے استعمال کے بعد لوگوں کی موت کی خبریں آئی ہیں۔ بعض ملکوں نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر بچوں کی موتیں ہوئی، خاص طور پر کھانسی کی سرپ پینے سے یہ موتیں ہوئی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی سب مرینز
سمندر میں لاپتہ، پاکستانی باپ بیٹے سمیت 5 لوگ سوار ہیں، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ جنین میں مزید 2 فلسطینی جاں بحق، 24 گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ ایران قطر فارن منسٹرز کی دوحہ میں ملاقات، تہران نے کہا خطے میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں۔ سیریا کے مستقبل پر آستانہ فارمیٹ بات چیت کا تازہ دور شروع، ترکی، ایران اور رشیا حصہ لے رہے ہیں۔ مودی امریکہ اور ایجپٹ کے دورے پر روانہ، کہا پارٹنرشپ مضبوط بنانے کا بہترین موقع ہے۔ یوکرین کرائمیا کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، رشین ڈیفنس منسٹر کا الزام، چائنا کے وزیر اعظم نے جرمن چانسلر سے کی بات چیت۔ مالی بحران سے دوچار پاکستان کراچی پورٹ ٹرمینلز UAE کے حوالے کرے گا، بات چیت کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ کئی ریاستوں میں قیامت کی گرمی، مرکزی حکومت نے لیا صورتحال کا جائزہ، 5 رکنی ٹیم دورے کرے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔